سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 12، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا رکوع اور 26ویں پارے کا چھٹا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جنات جنتوں میں داخل فرمائے گا، جنات جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون، اور کافر برتتے ہیں اور کھاتے ہیں، دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، دنیا میں چند دن غفلت کے ساتھ اپنے انجام اور اپنے ٹھکانے کو فراموش کیے ہوئے کھاتے پیتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے چوپائے کھائیں اور انہیں تمیز نہ ہو کہ اس کھانے کے بعد وہ ذبح کیے جائیں گے۔ یہی حال کفار کا ہے جو غفلت کے ساتھ دنیا طلبی میں مشغول ہے اور آنے والی مصیبتوں کا خیال بھی نہیں کرتے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور کتنے ہی شہر کے اس شہر سے قوت میں زیادہ تھے جس نے آپ کو آپ کے شہر سے باہر کیا۔ کتنے ہی شہر اس شہر سے، یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والوں سے قوت میں زیادہ تھے، جن لوگوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا ہے، اور جو ان کی طاقتیں ہیں، اس سے پہلے جو کافر گزرے ہیں ان کی طاقتیں ان سے زیادہ تھیں۔ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک فرمایا، فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی مددگار نہیں جو عذاب ہلاک سے بچا سکے۔ شان نزول، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور غار کی طرف تشریف لے گئے، غار ثور کی طرف تشریف لے گئے، تو مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے شہروں میں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شہروں میں تو مجھے بہت پیارا ہے۔ اگر مشرکین مجھے نہ نکالتے تو میں تجھ سے نہ نکلتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اسے بھلے دکھائے گئے، واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے۔ فرمایا تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، اور وہ مومنین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیل پر ہیں کہ وہ قرآن معجز اور معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برہان قوی سے اپنے دین پر یقین کامل اور جزم صادق رکھتے ہیں، یعنی مومنین کے پاس قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک پڑھ کر انہیں اپنے دین پر یقین کامل ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، ہمارا دین یقیناً سچا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی برہان قوی سے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب سچا ہو ہی نہیں سکتا، اس بات پر یقین ہے۔ ذرا سوچیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہو اور ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے یقین میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے حضور کا دیدار کیا جو سراپا معجزہ ہے،
اور ہزاروں پھر حضور سے معجزات انہوں نے دیکھے. صحابہ کرام کا ایمان کتنا پختہ ہوگا. آج میں نور حمزہ میں موجود تھا تو مجھے بتایا گیا کہ ایک بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اپنے بچے کو نور حمزہ میں داخل کرانے کے لیے لائے تھے. اس بچے کا انٹرویو ٹیسٹ تھا تو انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس ادارے کا نام ہے نور حمزہ، اس کا جو تعلق ہے سید الشہداء سے ہے. تو میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور سید الشہداء کی کرم نوازی بیان کرتا ہوں. پھر انہوں نے واقعہ سنایا. کہا کہ آج سے 3 سال پہلے میری زوجہ کو کینسر ہو گیا اور کینسر بری طرح پھیل گیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ آخری سٹیج پر ہیں اور کینسر کے علاج کے لیے کیمیو تھراپی اور دیگر بڑے مشکل عمل ہوتے ہیں، بڑی تکلیف دہ وہ عمل ہوتے ہیں، وہ کرانے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری پوری فیملی کا مدینہ شریف جانے کا ارادہ تھا. ہم نے ٹکٹیں کرا لی تھیں، ویزے آ گئے تھے، اور 2-3 دن پہلے یہ معلوم ہوا کہ یہ اس قدر ہولناک مرض ہو گیا ہے. ڈاکٹروں نے کہا یہ سفر نہیں کر سکتے. تو کہا کہ پھر ہم نے یہ ارادہ بنایا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ مدینہ شریف نہیں جاتے. تو کہا کہ ہم کسی جگہ جا رہے تھے، گاڑی میں سفر کر رہے تھے، تو گاڑی میں کسی نے نعت سنائی اور نعت میں یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے دکھوں کو دور کر دیں. تو کہا یہ میرا بیٹا اس وقت 11 سال کا تھا، ماں کا اسے غم تھا، تو حضور کو یاد کر کے یہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور بار بار یہ نعت دہرائی گئی اور یہ روتا رہا. اس کے کپڑے آنسوؤں سے بھیگ گئے. وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ نابالغ بچہ جب حضور کی محبت میں روتا ہے اور فریاد کرتا ہے تو حضور تو بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں اور آپ بچوں سے بہت پیار فرماتے ہیں. تو مجھے یقین ہوگا کہ اب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں چلے جاتے ہیں اور باقی گھر کے افراد ہاسپٹل میں آنا جانا کر لیں گے. ہم حضور کی بارگاہ میں شفا لینے کے لیے جاتے ہیں اور حضور کے معجزات آج بھی ظاہر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مدینہ شریف پہنچے. بڑی کیفیت تھی، وہ جو مجھے سنا رہے تھے رو رہے تھے، ایسی کیفیت تھی کہ ہمارا بھی دل چاہتا تھا کہ ہم بھی روئیں. تو انہوں نے سنایا کہ ہم مدینہ شریف پہنچے. ہمارا معمول یہ تھا کہ رات کو پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری ہوتی، پھر پوری رات حضور کے قدموں میں ہم بیٹھے رہتے. تو صبح انہیں ہاسپٹل جانا تھا، لاہور میں جو کینسر کا بڑا ہاسپٹل ہے اس میں جانا تھا. اسی رات ہم بیٹھے تھے قدمین شریفین میں. تو کہا میرے بیٹے نے نعت پڑھی. اس نعت کے اشعار کا مفہوم یہ تھا، یا رسول اللہ اے میرے آقا کرم کرو گے یا نہ کرو گے. جیسے بچے اپنے والد سے ایک لاڈ کرتے ہیں تو وہ انداز تھا لاڈ کا، پیار کا انداز. یا رسول اللہ کرم کریں گے کہ نہیں کریں گے، مشکل حل کریں گے کہ نہیں کریں گے، دیدار کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے، پھر بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے. اس طرح یہ پڑھ رہا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا. تو عربی لوگ جمع ہو گئے، وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ یہ روتا رہا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا. پھر اس کے بعد ہم بیٹھے رہے. تو کہا کہ ہمارا جب سے مدینہ شریف پہنچے تھے ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم رات کو نہیں سوتے تھے، فجر پڑھ کے سوتے تھے. لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرے بیٹے کو شدید نیند آنے لگی، کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے. تو وہاں جو لوگ عربی موجود تھے اور پاکستانی بھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، اس کو بڑی تھکن لگی ہوئی ہے، نیند آ رہی ہے، آپ ہوٹل چلے جائیں، 1 گھنٹہ آرام کر کے فجر آپ پڑھ لیجئے گا، آ جائیے گا پھر سرکار کی بارگاہ میں. تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں باپ بیٹے اپنے ہوٹل کے کمرے میں گئے اور 1 گھنٹہ ہم سوئے. ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں زبردستی سلایا گیا
کہتے ہم دونوں سوئے، دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا کہ سید الشہداء امیر طیبہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کہ یہ خواب یہی خواب میرے بیٹے نے دیکھا، یہی خواب میں نے دیکھا. سید الشہداء تشریف لائے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے. کہا ہم دونوں نے باپ بیٹوں نے حضور کا دیدار کیا، سید الشہداء کا دیدار کیا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، شفا ہو چکی، تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے. کہ جب آنکھ کھلی اور میرے بیٹے نے مجھے خواب سنایا تو میں نے کہا یہ خواب میں نے دیکھا ہے. اب جب انہوں نے یہ بات کہی بہت زور زور سے رونے لگے، ایک کیفیت طاری ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ہاسپٹل کے قریب پہنچ گئے ہیں، صبح صبح جانا تھا انہیں. تو میں نے کہا کہ آپ میری ڈاکٹر سے بات کرائیں. کہا ڈاکٹر ماشاءاللہ سنی صحیح العقیدہ ہے وہاں پر ایک. کہا میرے بڑے اس سے اچھے تعلقات ہیں. تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بشارت ملی ہے تو آپ دوبارہ ٹیسٹ کرائیں یہ کام کرانے سے پہلے. ڈاکٹر نے کہا دیکھیں 15 دن پہلے ہم نے سارے ٹیسٹ کرائے ہیں، بہت خرچہ ہوتا ہے اس میں، اور سب میں یہ ہے کہ مرض لا علاج ہو چکا ہے، کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، تو یہ آپ کرا لیں، اور بلا وجہ دوبارہ ٹیسٹ کیوں کرا رہے ہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بشارت ملی ہے، آپ میری بات مانیں. کہ ڈاکٹر مان گئے. وہاں پر جو مشینیں ہیں وہاں پر بڑا رش ہوتا ہے، اتنے مریض آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس ڈاکٹر نے اتنی کرم نوازی کی کہ اتنے رش کے باوجود اسی دن سارے ٹیسٹ کروائے اور پھر ان کی رپورٹیں آئیں. کہا ڈاکٹر حیران ہو گئے. ڈاکٹر نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہے کہ ساری رپورٹوں میں یہ ہے کہ کینسر کا وجود ہی نہیں ہے جسم کے اندر، ایک ذرہ بھی کینسر نہیں ہے. پھر رونے لگے، کہنے لگے 12 ڈاکٹروں نے مجھے وہاں سے فون کیا، مبارکباد دی اور پورا واقعہ مجھ سے سنا. پھر کہ جب ہم پاکستان آئے تو ہمیں ڈاکٹروں نے ہاسپٹل بلایا ملاقات کے لیے تاکہ وہ ہماری زبانی پورا واقعہ سنے. کہ جب ہم پہنچے تو ڈاکٹروں نے باقاعدہ تقریب رکھی، ہمارا استقبال کیا اور کہا ہم اس بچے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں جس بچے نے اپنی ماں کے لیے حضور سے اس طرح فریاد کی، اور سرکار نے اس بچے کی فریاد کو قبول کر لیا. اور ہر رپورٹ میں یہ ہے کہ کینسر کا وجود جسم میں نہیں ہے. الحمدللہ مدینہ طیبہ ہے، دار الشفا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے آج بھی شفا ملتی ہے. حضور کے معجزات کا ظہور آج بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. تو یہاں فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، یعنی مومنین جو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی قوی دلیل سے اپنے دین پر یقین رکھتے ہیں کہ دین سچا ہے، اس میں مومنوں کو ذرہ برابر بھی شک نہیں. کمن زین لہ سوء عملہ، اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اسے بھلے دکھائے. یعنی جو دین حق پر ہے اور دلیل کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ ہے، اور ایک شخص جو گمراہیت پر ہے، کفر پر ہے، اور اپنے برے کام کو اچھا سمجھ رہا ہے، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے. جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے وہ اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ان کافروں نے کفر کو اختیار کیا اور بت پرستی کو اختیار کیا. ہرگز وہ مومن اور یہ کافر ایک سے نہیں ہو سکتے، اور ان دونوں میں کچھ بھی نسبت نہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں
جو کبھی نہ بگڑے، یعنی وہ پانی ایسا لطیف ہے کہ کبھی سڑے گا نہیں، نہ اس میں بدبو آئے گی، نہ اس کا ذائقہ کبھی تبدیل ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ نہ بدلا، بخلاف دنیا کے دودھ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ جنت میں دودھ کی وہ نہریں ہیں کہ کبھی بھی اس دودھ کا مزہ نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں جس کے پینے میں لذت ہے، خالص لذت ہی لذت، نہ دنیا کی شرابوں کی طرح اس کا ذائقہ خراب ہو، نہ اس میں میل کچیل، نہ خراب چیزوں کی ملاوٹ، نہ وہ سڑ کر بنی، کہ دنیا کی شراب تو پہلے سڑتی ہے پھر بنتی ہے، اس میں خراب چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، میل کچیل ہوتا ہے، اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ جنت کی شراب پی کر عقل زائل نہ ہوگی، نہ سر چکرائے گا، نہ خمار آئے گا، نہ نشہ آئے گا، نہ سر میں درد پیدا ہوگا۔ یہ ساری مصیبتیں تو دنیا کی شراب میں ہیں۔ وہاں کی شراب پاک ہے، ان سب عیوب سے پاک ہے، بہت زیادہ لذیذ ہے، خوش کرنے والی ہے، خوشگوار ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور ایسی شہد کی نہریں جو صاف کیا گیا پیدائش میں، یعنی صاف ہی پیدا کیا گیا۔ جنت میں جو شہد ہے وہ صاف پیدا کیا گیا، دنیا کے شہد کی طرح نہیں جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس میں موم وغیرہ ذرات اور کچروں کی آمیزش ہوتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی مغفرت، کہ وہ رب ان پر احسان فرماتا ہے اور ان سے راضی ہے، اور ان پر سے تمام تکلیفی احکام اٹھا لیے گئے ہیں۔ جو چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں کھائیں، نہ حساب نہ سزا۔ جنت میں مومن جائیں گے، وہاں عبادت کے مکلف نہیں ہوں گے۔ یہاں تو دنیا میں عبادت کی مشقتیں ہیں، وہاں ان کی مرضی ہے، جو چاہیں، جو کھانا چاہیں کھائیں، جتنا کھانا چاہیں کھائیں۔ کیا ایسے چین والے، کمن ہوا خالد فی النار، کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا ہے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ایک وہ شخص جسے جنت کی یہ نعمتیں ملیں گی، اور ایک وہ شخص جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، گرم کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب دونوں برابر نہیں تو پھر جنتی بننے کی کوشش کریں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض آپ کے ارشاد سنتے ہیں، یعنی بعض کافر آپ کی بات سنتے ہیں، خطبے وغیرہ میں بہت زیادہ بے التفاتی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں، یعنی یہاں مراد بعض لوگوں سے مراد منافق ہیں، تو یہ منافق آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں لیکن توجہ سے نہیں سنتے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی توجہ ہٹانے کا سبب بنتے ہیں، دوسروں کی توجہ بھی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے اے محبوب یہ نکل کر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا، یعنی وہ صحابہ جو علماء ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ سے مذاق اڑانے کے انداز میں کہتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے لیے فرماتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم،
یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے. یعنی جب انہوں نے حق کا اتباع ترک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو مردہ کر دیا اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے اور نفاق کو انہوں نے اختیار کیا، منافق بن گئے. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی. یعنی وہ اہل ایمان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام غور سے سنا اور اس سے نفع اٹھایا، اللہ تعالی نے ان کی ہدایت یعنی بصیرت، ان کا علم اور شرح صدر کو اور زیادہ کر دیا. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی، یعنی پرہیزگاری کی توفیق دی اور اس پر مدد فرمائی. یا یہ معنی ہے کہ انہیں پرہیزگاری کی جزا دی اور اس کا ثواب عطا فرمایا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو کاہے کے انتظار میں ہے مگر قیامت کے. یہ کافر منافقین قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ ان پر اچانک آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں. ان علامتوں میں سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک ہو گئی، اور تمام نبیوں نے قیامت کی یہ علامت بتائی تھی کہ قیامت سے پہلے نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا، آپ تشریف لائیں گے. پھر قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ بھی دکھایا. تو یہ قیامت کا انتظار کر رکھے ہیں، وہ قیامت ان پر اچانک آئے گی، اس وقت یہ توبہ کریں گے، لیکن اس وقت توبہ کا وقت نہیں ہوگا. فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب وہ آ جائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا، یعنی اب سمجھنے کا موقع نہیں ہوگا، اس وقت سمجھنے کی مہلت نہیں دی جائے گی، توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی. فَاعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ سے مراد ہے کہ جو آپ کے خاص خدام ہیں آپ ان کے لیے مغفرت کا سوال کریں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی آپ معافی مانگیں. یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت طلب فرمائیں، اور آپ شفیع مقبول الشفاعہ ہیں، یعنی آپ کی شفاعت قبول ہوتی ہے. اس کے بعد مومنین اور غیر مومنین سب سے عام خطاب ہے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام لینا، یعنی وہ تمہارے تمام احوال کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے. اللہ